احمد منصور، یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ اگر وہ جنرل فیض صاحب کو افغانستان کی وجہ سے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو تقرریوں کا ایشو ہے تو اب تو اپنے معاملہ ٹھیک کرنے پر فوکس ہوگا سارا. تو یہ افغان ایشو تو پھر ویسے ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. ابھی ایجنسی اور یہ ہمارے سارے ادارے یہ تو اپنے ایشوز میں پڑ گئے ہیں اس سارے معاملے میں اس وقت، اور وہاں پر تو اللہ ہی جانے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بالکل اس میں نقصان تو ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ اطمینان تو رہنا چاہیے کہ اداروں کا جو سٹرکچر ہے اس میں نیچے جو پورا ایک سسٹم ہے وہ تو کام کر رہا ہے. تو بہرحال اس سے فرق تو پڑتا ہے، چینج آف کمانڈ میں اس طرح کی چیزیں آ جائیں، ڈسکشن کا لیول پریشر آ جاتا ہے، سارا ایک جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. اور آپ نے وقفے سے پہلے جو جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ پشاور میں کور کمانڈ کریں گے، جس طرح یہ ساری ٹرانسفر پوسٹنگ کا اناؤنس ہوئی ہیں اس میں، تو یہ ان کی مطلب اور وہ کیا سوچتے ہیں، اور یہ بالکل سمیع صاحب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ اس طرح اس لیول پہ ہوں کہ اچانک ایک آرڈر آتا ہے ان سب کو تب پتہ چلتا ہے کہ جی ہمیں وہاں ٹرانسفر کر دیا گیا. یہ جیسے آپ نے پہلے کہا یہ ڈسکس ہوتی ہیں چیزیں کور کمانڈرز کانفرنس میں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں جا رہا ہے، اس میں مینٹلی تیار ہوتا ہے. پھر ایک جو نئی کمانڈ سنبھالنی ہوتی ہے، یہ پروسیجر ایک دن کا نہیں ہے کہ آپ نے جا کے ایک کرسی سنبھالی اور ایک جو جنرل ہے وہ اٹھ گئے. یہ بریفنگز کا بیک گراؤنڈ بریفنگز کا جس میں دونوں جو جانے والے اور آنے والے دونوں اس میں شریک ہوتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ پہلے کیا چل رہا تھا اور آگے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ اسی طرح یہ آئی ایس آئی کے جو کمانڈر ہیں یہاں بھی جب چینج ہوں گے کمانڈ تو اسی طرح 10-12 دن کا یہ عمل ہوگا. تو یہ پورا مطلب دونوں جنرل فیض حمید اور اگر نئے آنے والے ہیں جنرل ندیم انجم، وہ بیٹھیں گے اور مشترکہ صدارت کریں گے میٹنگز کی، بریفنگز کی، تو سارا کچھ چلے گا. پھر یہ عمل ہوگا. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی انور، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یار انور، یہ پاکستان میں بڑا ایک سچویشن بن گئی ہے اس وقت. آئی ایس آئی کی تعیناتی ان کے چیف کی، اور یہ عمران خان صاحب، اور بڑی جھگڑے کی خبریں کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا. فیڈرل انفارمیشن منسٹر نے بھی آج بات کہی. وٹ ڈو یو سی فرام واشنگٹن کہ یہ جو اس طرح کی جو پاکستان کے اندر جو تفریق اور ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے، اس سے امریکن جو ہیں وہ کیا نروس ہوں گے یا کیا وہاں پر آپ کا وٹ آر یو ہیئرنگ؟ میڈیا نے کوریج تو دی ہے سمیع، لیکن ابھی تک آفیشیلی اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہوا، نہ وہ تبصرہ کریں گے. لیکن ظاہر ہے اس کو یہاں بہت کنسرن اور بہت انٹرسٹ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کیونکہ امریکہ میں کم از کم یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کو فوج چلاتی ہے. جب بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں 3 قسم کی بریفنگ ہوتی ہے، ایک آن دا ریکارڈ ہوتی ہے، ایک آف دا ریکارڈ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ڈیپ بیک گراؤنڈ، جس کو آپ رپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، آپ کی سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کسی بھی ایشو کو. تو ڈیپ بیک گراؤنڈ میں اگر آپ آن دا ریکارڈ بریفنگ میں جائیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ ہاں جی جمہوریت ہے، جمہوریت ہونی چاہیے، فلاں یہ وہ. لیکن جب ڈیپ بیک گراؤنڈ میں جب آپ بریفنگ مانگتے ہیں اس میں صاف کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک غیر ملک ہے، ہمیں اگر پاکستان میں کوئی کام کروانا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ صرف فوج کر سکتی ہے، تو ہم فوج سے ڈیل کرتے ہیں. تو ظاہر ہے انہیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے اہم ادارہ جو ہے وہ فوج ہے، اور اس کے حوالے سے جو بھی گڑبڑ ہوگی اس پہ یہاں کنسرن تو ضرور ہوگی. اچھا انور، اس میں یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور ہمیشہ سے جب بھی پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، جو انٹرسٹ رہا ہے سپر پاورز کا یا جو بیرونی دنیا کا کہ وہ جو ہمارے نیوکس ہیں کہیں کوئی ایسی افراتفری نہ ہو جائے، کچھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے، کوئی سسٹم کولیپس نہ کر جائے. تو یہ جو اس وقت جو سچویشن ہے، بیکاز ایک بڑی تھن میجورٹی ہے وزیر اعظم صاحب کی، اور اس طرح اور آرمی کے بارے میں یہ ہے یہاں پہ تاثر کہ یہی حکومت چلاؤ. یہ سچویشن جو ہے ڈو یو تھنک ابھی بھلے ان کا آفیشیل ابھی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، یا ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی ٹائم نہ بھی آئے، بٹ اٹ از این الارمنگ سچویشن فار امیریکنز. آئی مین نارملی تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی سوچ بچار میں ہوں گے اس وقت. بالکل الارمنگ ہوگی. آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ کے علاوہ یہاں ایک لابی تو موجود ہے نا جو بار بار یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں کسی وقت بھی ملیٹنٹس جو ہیں وہ نیوکلیئر ہتھیاروں کو پہ قبضہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر یہاں جو ایک جو ہوتا ہے نا افواہوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، سینا گیزٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کارگل کے موقع پہ مثلاً انڈیا جب حملہ کرنے لگا تو ان کو یہ کہہ کے روکا گیا کہ بھئی ایک مضبوط فوج جس کے کنٹرول میں ہو نیوکلیئر ہتھیار ہمارے لیے بہتر ہے
بجائے اس کے کہ ایک ایسی صورتحال ہو جائے جس میں مختلف فیکشن بن جائیں اور ہر فیکشن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار آ جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ایک متحد فوج کے طور پر رہے جس کے کنٹرول میں نیوکلیئر ہتھیار ہو تاکہ ہم اس سے بات چیت کر سکیں. تو نیوکلیئر ہتھیار کے حوالے سے لیکن یہاں ایک لابی موجود ہے, بہت اسٹرانگ لابی ہے, کانگریس میں بھی ہے, ایڈمنسٹریشن میں بھی ہے, میڈیا میں تو بہت زیادہ ہے, جو بار بار کہتی ہے کہ آپ, اور جب سے طالبان کا وہاں قبضہ ہوا ہے, حکومت بنی ہے کابل میں, تو بہت زیادہ کہا جانے لگا ہے کہ وہ جو ہے پاکستان میں ملیٹنٹس اگر ذرا سی بھی فوج کمزور پڑی تو ملیٹنٹ جو ہے ہتھیار لے سکتے. ابھی رپورٹ آئی تھی, میں نے ڈان میں دی بھی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ گرچہ ان کی پروفیشنل آرمی ہے اور وہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی حفاظت کر سکتی ہے لیکن ملیٹنٹس کوشش ضرور کریں گے. تو اگر فوج کمزور ہوتی ہے تو اس حوالے سے امریکہ میں تشویش لازمی ہے. احمد منصور, آپ نے یہ بات سنی انور اقبال کی, تو ہمارے ہاں جو پالیسی میکرز ہیں یا آپ کی کیونکہ یو کور فورسز, تو یہ جو ایک بین الاقوامی طور پر اس وقت پاکستان کے بارے میں جو ہمارے دشمن کیا سرائیاں کر رہے ہوں گے یا جس طریقے سے وہ ایک منظم کیمپین چلاتے ہیں, اس سے پہلے ہم نے وہ یورپین یونین ٹیسٹنگ فور لیب بھی دیکھی, تو یہ بھی ایک ذہنوں میں ہوگا اس وقت ہمارے کہ اس کو جلد ہے اور کس طریقے سے حل کیا جائے. کہیں آپ کو کوئی فیل آئی کہ یہ بھی سوچ میں ہے؟ سمیع صاحب, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے جو سینیریو دیکھیں, اس کو آپ وہ پروپیگنڈا وہاں بالکل کریں گے, ان کا کام ہے, وہ پریشر میں بھی لائیں گے. انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے جو پریشر نے پاکستان پہ بلڈ کیے ہیں, لیکن آپ پاکستان میں ملیٹنٹس کو اور افغانستان کی صورتحال کو بالکل بھی نہیں ملا کر دیکھ سکتے. دیکھیں یہاں پہ جس طرح کے ساتھ پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے, چاہے وہ جنگ شروع امریکنز کے افغانستان پہ غلبے کی وجہ سے شروع ہوئی ہو یا کوئی بھی وجہ ہو, لیکن پاکستان نے جو انتہا پسند تھے, جو ٹی ٹی پی تھی اور جو باقی دہشت گرد گروپ تھے, ان کو یہاں پہ شکست دی ہے. ان کے جو اسٹرانگ ہولڈ سے وہاں سے ان کو نکالا ہے. ایک بھی سیف ہیون اس طرح اب نہیں ہے کوئی علاقہ پاکستان میں کہیں کہ علاقہ غیر ہے, وہاں پہ طالبان کا کنٹرول ہے. افغانستان میں تو 12 دن میں انہوں نے, امریکن جیسے ابھی نکلے بھی نہیں تھے, کابل میں تھے, 12 دن میں موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے انہوں نے پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا. اور یہ خود جو امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیٹھ کے بریف کر رہی ہے اپنے پریزیڈنٹ کو کہ ہم خود حیران ہیں. تو وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکے, تو پاکستان کے بارے میں ان کے اندازے کہاں جائیں گے کہ وہ یہاں پہ لگائیں گے. اس لیے یہ بالکل ہی ایک مذاقہ خیز ہے. اور پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے سمیع صاحب, اس پہ تو آپ پوری ایک ڈبیٹ ہے کہ کس قدر فول پروف ہے. اور یہ نہیں بات آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن جو ابھی انور نے بھی بات کی کہ ایک لابی موجود ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا میں چیزیں آتی ہیں, یہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں. جو پرسیپشنز ہیں, جو نیریٹیوز ہیں, وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. یہ بات پاکستان کے اندر کی جو سچویشن ہے وہ تو آپ درست بیان کر رہے ہیں. اچھا انور, جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ دوحہ میں ان کے جو امریکنز کے مذاکرات ہوئے طالبان کے ساتھ, کیا واٹ آر یو ہیئرنگ کہ یہ کسی طرف جا رہے ہیں آپس میں ان کے سی بی ایم, اس میں کچھ آپ کو لگتا ہے امپروومنٹ ہے یا ابھی سچویشن ایسی رہے گی؟ دیکھیں, انہوں نے جو آفیشیل تبصرہ دیا تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ مثبت اور تعمیری بات چیت ہوئی ہے اور پروفیشنل بات چیت ہوئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ واشنگٹن اس بات کو, ہمارے ہاں جس چیز کو یہ واشنگٹن کی شکست بتا کے دکھایا جا رہا ہے, وہ واشنگٹن کی ایک ریئلائزیشن تھی. آپ یہاں رہ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جنگ تھی افغانستان کی, امریکہ میں کتنی ان پاپولر تھی. آپ کے ہوتے ہوئے ایک دفعہ یاد ہے کہ لوگوں نے لاکھوں جوتے وائٹ ہاؤس کے سامنے لا کے رکھ دیے تھے, اور یہ آج سے 10-12-15 سال پہلے کی بات ہے. اور اس میں جو ایک عورت تھی جو اس کی لیڈر تھی, جس کا بیٹا افغانستان میں مارا گیا تھا, تو اس نے 10 عورتوں کو بلایا, ان سے کہا کہ افغانستان بول دو کیسے بولتے ہیں. تو کوئی بھی نہیں بول سکے افغانستان, وہ بولتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ مائی سن ڈائڈ فار اے کنٹری ہوز نیم آئی کین ناٹ ایون پروناؤنس, وائی آر وی دیئر. تو آپ کو پتہ ہے کہ اور پھر ان کا جو خرچہ تھا, ان کو ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ ہو گیا ہے, حماقت ہم نے کر لی, اب اس حماقت کا جو ہے خاتمہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی حماقت کو تسلیم کریں اور نکل جائیں. اور نکل گئے, اور نکلتے وقت بھی ان کو اس بات کا احساس تھا کہ 80% تنخواہیں ہم دیتے ہیں, ہماری امداد کے بغیر نہیں چلے گا. اور آپ نے دیکھا طالبان کی جو ایکٹنگ وزیر خارجہ, ان کا بیان بھی آیا کہ جی امداد ضرور دیں.
تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہمارے یہاں لوگ کیسے کہتے ہیں کہ شکست ہو گئی، جس ملک کو شکست ہو گئی، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اسی سے آپ امداد مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہو بھائی گیا. بات یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ انور بڑی صاحب. بات- ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا. سمیع صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں ان کی اپنی کابینہ کے بہت سے وزراء اور بہت سے مشیر جو ہیں ان کے اوپر بہت سے الزامات ہیں. وہاں پر کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں اور وہاں پر آئین و قانون جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور جو ایک چیز ڈسپلن اور ڈیکورم کے ساتھ کی گئی ہے، قانون کے مطابق کی گئی ہے، اس پہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوتا. اٹس ریئلی کوسچنیبل. آخر عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ فیس سیونگ چاہتے ہیں کس طرح کی؟ آئی ڈونٹ نو. اٹس ریئلی کروشل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.